اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ معزز سامعین کرام، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جب جھوٹ بولنے والوں کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہے تو ایسا انسان کیسے عزت والا ہو سکتا ہے، ایسے انسان کو کیسے عزت مل سکتی ہے جس کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہو، یا ایسے انسان کو ایک معاشرے کے اندر، ایک سماج کے اندر کیسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک شریف انسان کیسے اس کو عزت دے سکتا ہے جو صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتا ہو اور جس کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ لعنت فرماتا ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، 32 دانتوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو تمہارے دو پیروں کے درمیان ہے، اس کی، ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ معزز سامعین کرام، اندازہ لگائیے اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس و زبان کی حفاظت کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے، اور جو لوگ اپنے نفس کی اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں اس کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو ہے وہ جنت عطا فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زبان کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے بنایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو اس لیے وجود بخشا ہے کہ اس زبان کے ذریعے سے میرا ذکر کیا جائے، میری تسبیح و تحلیل کی جائے، میرے نبی کے اوپر درود بھیجا جائے۔ لیکن اسی زبان سے جو ہے ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے، اللہ اکبر، جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے تو وہ زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ وہ زبان جو ہے پاک نہیں رہتی ہے جس زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور عالم تو یہ ہے کہ جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو فرشتے اس کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ جس جھوٹ بولنے والے کی زبان سے بدبو نکلتی ہے، فرشتے اس سے 1 میل دور چلے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی طبیعت میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ اور خیانت یہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان، ایک مومن جو ہے، اس کے اندر بہت ساری خصلتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ بزدل ہو سکتا ہے، وہ بخیل ہو سکتا ہے، وہ اور دیگر گناہ کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ کذاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان جو ہے امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، آج کل لوگ جو ہیں وہ مذاق کے طور پر بہت جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق کے طور پر جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے، مذاق کے طور پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہو اس کے لیے جو شخص بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ہلاکت ہو اس کے لیے، ہلاکت ہو اس کے لیے۔ حضرات، اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار لفظ ہلاکت استعمال کیا ہے کہ ہلاکت ہو اس کے لیے، ہلاکت ہو اس کے لیے، ہلاکت ہو اس کے لیے، کہ جو بات کرتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہلاک ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق کے طور پر شاید کہ جھوٹ بولنا جائز ہو، اور وہ خوب جھوٹ بولتے ہیں مذاق کے طور پر جو ہے، اور وہ اس طریقے سے جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے امت میں پیدا کیا ہے۔ ہم اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام امتوں سے جو ہے افضل و اعلیٰ امت قرار دیا ہے، اور ہم وہ ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ خود بھی نیک اعمال کرتے رہیں، خود بھی اچھائیاں کرتے رہیں، خود بھی رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہیں، اور دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دیتے رہیں، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتے رہیں۔ تو
جو قوم جس کو یہ ذمہ داری دی ہو کہ وہ خود بھی برائیوں سے بچے، وہ خود بھی نیک کام کرے اور دوسروں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے، دوسروں کو اچھے کام کرنے کا حکم دے، تو وہ قوم جو ہے آج خود ہی جو ہے طرح طرح کے گناہوں کے دلدل کے اندر اگر پھنسی ہوئی ہے، اور کوئی بھی ایسا برائی اور کوئی بھی ایسا گناہ جو ہے وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے اندر پایا نہیں جا رہا ہے، تو ایسی قوم دوسروں کے لیے مشعل راہ کیسے بن سکتی ہے؟ ایسی قوم دوسروں کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ مسلمانوں آج ہم جو ہے بہت تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں آج اس پرفتن ماحول کے اندر، پرآشوب زمانے کے اندر جو ہے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کے سپاہی ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے سامنے ایک ایسی مثال بن کر جو ہے ظاہر ہوں، دنیا کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کریں کہ یہ اسلام کے ماننے والے، یہ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، دیکھو یہ کیسے برائیوں سے بچتے ہیں، کیسے دوسروں کو بھی برائیوں سے بچاتے ہیں، کیسے نیک کام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ مسلمانوں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے آج کے ماحول کے اندر، اور اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، مثلا خود بھی ہم برائیوں سے نہیں بچے، دوسروں کو بھی اگر ہم نے برائی سے بچنے کی دعوت نہ دی، تو یقیناً جو ہے یہ ذلت و رسوائی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ میں رخصت ہوتے ہوتے آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ ہمیں جو ہے برائیوں سے بچنا ہے، اور خاص طور سے جھوٹ جیسی وبا اور بلا سے جو ہے ہمیں پرہیز کرنا ہے، اس لیے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی روزی کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، کوئی شریف آدمی اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ تو مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے، اس عزت کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بالخصوص جو ہے وہ جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔